السلام علیکم جی. ہم اپنی زندگی مختلف دائروں میں گزارتے ہیں، یعنی مختلف زونز میں گزارتے ہیں، اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں مختلف زونز کو پار کرنا پڑتا ہے. اور ان دائروں میں یا زونز میں جو سب سے پہلا دائرہ ہے اس کو کہتے ہیں کمفرٹ زون. کمفرٹ زون کا مطلب ہے آرام کا دائرہ. اس میں ایز ہوتا ہے، اس میں نو رسک ہوتا ہے، نو چینج ہوتا ہے، اور اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہوتی، یعنی آپ اس میں کوئی انیشیٹو نہیں لیتے. جیسے چیزیں چل رہی ہیں آپ بھی ویسے بہاؤ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. مطلب آپ اس میں آرام ہی آرام سے ہوتے ہیں اور کوئی ایڈونچر یا کوئی نیو چیز نہیں ہوتی. جیسے ہی حالات ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ، حالات کے بہاؤ کے ساتھ آپ چلے جا رہے ہوتے ہیں. کمفرٹ زون جو ہے اس میں اکثر لوگ اسی زون میں رہتے ہیں، کمفرٹ زون میں، اور وہ کوئی نئی چیزیں نہیں کرتے کیونکہ وہ خطروں سے، وہ رسک سے ڈرتے ہیں. اس کمفرٹ زون کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس میں کوئی رسک نہیں ہوتا. آپ بڑے آرام سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جیسے بھی ہوتی ہیں چیزیں آپ ان کے ساتھ آپ ایڈجسٹ ہوتے ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. کمفرٹ زون کے بعد جو دائرہ ہے اس کو کہتے ہیں کریج زون. کریج زون جو ہے یہ انیشیٹو کا دائرہ ہے، یہ نیو تھنگس کا دائرہ ہے، یہ رسک ٹیکنگ ہے، اس میں ایڈونچر ہوتا ہے. یعنی جب بھی آپ کوئی چیز انیشیٹ کرتے ہیں، آپ کوئی چیز شروع کرتے ہیں، آپ کسی موٹیویشنل اسپیکر کو سن کے آپ کوئی کام شروع کر دیتے ہیں تو آپ اس دائرے میں آ جاتے ہیں، یعنی آپ کریج زون میں آ جاتے ہیں، آپ کمفرٹ زون سے نکل آتے ہیں. یہ شروعات کا دائرہ ہوتا ہے. کریج زون کے بعد جو دائرہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں اسٹرگل زون، اور یہ سب سے مشکل ترین دائرہ ہے. اس میں آپ ناکام ہوتے ہیں، آپ بار بار آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ اپنے حالات و واقعات سے سیکھتے ہیں، اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، خود پہ کام کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ آپ کو خود کو سسٹین رکھنا ہوتا ہے، آپ نے چیزوں کو سسٹین رکھنا ہوتا ہے، آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہوتی. یہ سب سے مشکل ترین دائرہ ہے اور اکثر لوگ اسی دائرے میں مار کھا جاتے ہیں کیونکہ وہ خود کو سسٹین نہیں رکھ سکتے، وہ اپنے کام کو بہتر نہیں کر پاتے. اسٹرگل زون میں آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، آپ کو بار بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر کام کو شروع کر دیتے ہیں. اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، خود کو بہتر کرتے ہیں، اپنے کام کو بہتر کرتے ہیں. لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اسی دائرے میں مار کھا جاتے ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی وہ ناکام ہو جاتے ہیں. اگر آپ اسٹرگل زون میں ڈٹے رہتے ہیں تو الٹیمیٹلی آگے جو زون ہے اس کو کہتے ہیں سکسیس زون، اور آپ کامیابی کے زون میں چلے جاتے ہیں، آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. آپ کو کامیابی کے زون میں خوشی ملتی ہے، سیٹسفیکشن ملتی ہے، پیس آف مائنڈ ملتا ہے، اور یہ جو ہے یہ کامیابی کا دائرہ ہے. اور جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ کامیابی کے دائرے میں آ کر رک نہیں جاتے، بلکہ وہ نیو پلانز بناتے ہیں اور نئے گولز سیٹ کرتے ہیں اور ان پر کام کرتے ہیں. پھر جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں پھر ان کی زندگی میں جو کمفرٹ زون ہوتا ہے یہ والا دائرہ ان کی زندگی سے نکل جاتا ہے، اور 3 دائرے ان کی زندگی میں رہ جاتے ہیں، یعنی کریج زون، اسٹرگل زون اور سکسیس زون. پھر وہ لوگ کمفرٹ زون میں کبھی نہیں آتے، یعنی وہ کریج زون میں آتے ہیں، کوئی نیو کام شروع کرتے ہیں، اسٹرگل زون میں آتے ہیں، یعنی اس کام پہ وہ دن رات محنت کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ سکسیس زون میں آتے ہیں، یعنی وہ اس گول کو اچیو کر لیتے ہیں. لیکن جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ اسٹرگل زون میں مار کھا جاتے ہیں، اور جب وہ اسٹرگل زون میں مار کھا جاتے ہیں، وہ کوئٹ کر دیتے ہیں، تو وہ الٹیمیٹلی کہاں پہ چلے جاتے ہیں واپس؟ جی نہیں، وہ کمفرٹ زون میں نہیں جاتے بلکہ وہ فیلئر زون میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس کام میں اپنا وقت لگایا ہوتا ہے، انرجی لگائی ہوتی ہے اور اپنا پیسہ بھی لگایا ہوتا ہے. اس لیے وہ لوگ فیلئر زون میں چلے جاتے ہیں، اور پھر فیلئر زون سے انہیں آگے پھر اگر وہ اسی زون میں رہ جاتے ہیں تو یہ ان کا کمفرٹ زون بن جاتا ہے، اور پھر اگر وہ فیلئر زون سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ کریج زون میں آ جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح وہ آگے ترتیب وار چلتے ہیں اور آخر کار وہ سکسیس زون تک پہنچتے ہیں.